بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ کہانی ہے اس شخص کی جو نہ صرف میدان میں بلکہ میدان کے باہر بھی بہت بڑا لیڈر ہے۔ ایک ایسا لیڈر جس نے اس ملک کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اسے گرفتار کر لیا گیا اور نائل کر دیا گیا۔ دوستو، اس محبت بھری کہانی کو پورا سنیے گا اور عمران خان صاحب کے لیے دعا بھی کیجیے گا۔ عمران خان نیازی پاکستان کے کھلاڑی، تیز گیند باز اور آل راؤنڈر کپتان بنے، لیکن میدان پر کپتان سے زیادہ بڑی بات تھی، وہ لیڈر تھے۔ 1992 کا ورلڈ کپ پاکستان کی ٹیم کے لیے اس دور میں پہنچ گیا تھا کہ سب یہی مان رہے تھے کہ یہ ٹیم باہر ہو جائے گی، اس ٹیم کا کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ عمران خان ایک شام اپنی ٹیم کو، اپنے کھلاڑیوں کو اپنے کمرے میں بلاتے ہیں، سب نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ عمران خان کی حیثیت اس ٹیم میں بہت زیادہ تھی اور سب عمران سے ڈرتے بھی تھے، تو عمران نے سارے کھلاڑیوں کو بٹھا کر کہا کہ میں نے حساب لگا لیا ہے۔ جیسے عمران نے کہا کہ میں نے حساب لگا لیا ہے، سب کو ڈر لگا کہ شاید ہمارا حساب لگا لیا ہے، کیونکہ آپ لوگ اچھا کھیل نہیں رہے ہو، آپ کی چھٹی کر دی جائے گی۔ میں نے حساب لگا لیا ہے کہ ہم اس ورلڈ کپ کو جیت رہے ہیں۔ سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ 5 میں سے 1 میچ ہم جیتے ہیں، ہم ورلڈ کپ سے باہر ہونے والے ہیں، اور عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ہم ورلڈ کپ جیت رہے ہیں۔ یہ عمران کا یقین تھا، یہ نہیں ہے کہ عمران کو اوپر والے نے کوئی ایسی سوچ دے رکھی تھی۔ انہوں نے اپنے کھلاڑیوں کو اکٹھا کیا، انہوں نے کہا کہ اس سے برا اور کیا ہو سکتا ہے، اٹھو، کھڑے ہو، اپنی ہمت پر کھیلو، ہم ایک ساتھ کھیلیں گے تو ہم اچھا کریں گے۔ پاکستان نے آسٹریلیا کو ہرایا، پھر یہ میچ جیتا، پھر وہ میچ جیتا، اور کرتے کرتے پاکستان آخری لیگ میچ تک نیوزی لینڈ میں پہنچ گیا۔ اب یہ پاکستان کے لیے بہت اہم میچ تھا، اور یہ میچ تھا نیوزی لینڈ کے خلاف، جو اس وقت پورے ٹورنامنٹ میں کسی سے بھی نہیں آ رہا تھا۔ مارٹن کرو کپتان شاندار فارم میں تھے، دیپک پٹیل سے وہ نیا گیند کروا رہے تھے سپنر سے، اور مارک گریٹ اوپنر کی حیثیت سے شاندار پرفارم کر رہے تھے۔ اس میچ میں پاکستان کے گیند بازوں نے شاندار گیند بازی کی۔ پاکستان نے نیوزی لینڈ کو سستے میں آؤٹ کر دیا، اور پاکستان نے آرام سے وہ میچ جیت لیا۔ پاکستان اچانک سے پہنچ گیا سیمی فائنل میں، پاکستان کے لیے بہت بڑی کامیابی تھی۔ عمران خان تب تک یہ بھی سمجھ چکے تھے کہ ان کی ٹیم میں کچھ ایسے کھلاڑی تھے جن کو شاید وہ پوری طرح ٹرسٹ نہیں کر رہے تھے۔ عمران نے یہ طے کیا کہ میں گیند تو اتنی کر نہیں پاتا، اور گیند کرنا انہوں نے بند بھی کر دیا تھا، بہت کم گیند کرتے تھے۔ میں نمبر 3 بیٹنگ کروں گا، بھلے میں آہستہ کھیلوں گا لیکن میں اندر رہوں گا۔ میرے بعد جاوید میاں بیٹنگ کرنے کے لیے آئیں گے، اور جب ہم دونوں اندر رہیں گے تو کوئی گڑبڑ نہیں ہو سکتی۔ عمران خان کا کیا ٹیم کے لیے مطلب تھا، اور عمران خان کا ٹیم پر کتنا رعب تھا کہ اس میچ اور سیمی فائنل کے دوران جب فلائٹ میں شہر تبدیل کرنا تھا، پاکستان کی ٹیم جہاز میں بیٹھی تھی، عمران خان بیٹھے ہوئے ہیں، انضمام جو کہ اس وقت بہت ینگ تھے، اچانک سے انضمام کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی سیٹ عمران خان کے ساتھ والی ہے۔ اب کسی بھی ینگسٹر کے لیے بہت پیچیدہ معاملہ تھا کہ عمران کے ساتھ والی سیٹ پر کیسے بیٹھے۔ پچھلے میچ میں انہوں نے صرف 5 رنز بنائے تھے، جس میں ایک چوکا مارا تھا، اور غلط شاٹ مار کر انضمام آؤٹ ہوئے تھے، بیٹھ گئے۔ انضمام کہتے ہیں مجھے ڈر لگتا رہا، میرے ہاتھ پیر کانپتے رہے، گڈ مارننگ کپتان کہہ کر بیٹھ گئے۔ عمران سے اب جھاڑ پڑی، اب گالی پڑی، خیر جہاز ٹیک آف کر گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد عمران خان نے ایک دم اونچی آواز میں بولا، یار انزی، اور انضمام کہتے ہیں میں ڈر گیا، یہ جو کل تو نے شاٹ کھیلی ہے نا، انزی کو لگا کہ جس شاٹ پہ وہ آؤٹ ہوئے ہیں اب مجھے گالی پڑے گی، وہ فرسٹ کلاس شاٹ تھی، میں نے دنیا میں کسی بلے باز کو ایسی شاٹ کھیلتے نہیں دیکھا۔ انضمام کہتے ہیں میں چونک گیا، یار کیا بول رہے ہیں کپتان۔ پھر ان کو یاد آیا، اچھا ڈینی موریسن کو میں نے ایک چوکا مارا تھا، ہک ماری تھی، اس شاٹ کی تعریف کر رہے ہیں، اور بلا دیا عمران نے کہ انزی بھائی اس کے بعد آؤٹ ہو گئے تھے۔ کہتے ہیں میرا حوصلہ ایسے بڑا،
مجھے لگا یار دنیا میں میرے سے بڑا بلے باز نہیں، اور یہ ینگ انضمام تھے، تب تک ان کے بارے میں کسی نے نہیں سنا ہوا تھا۔ سیمی فائنل میں آپ کو یاد ہے ایک حیران کن میچ، وہی انضمام نے آخر میں جا کے ہاری ہوئی بازی پاکستان کو جتائی تھی چھکے مار مار کے۔ کہتے ہیں جس دن مجھے عمران خان نے وہ جہاز میں کہا تھا، میں سمجھ گیا تھا کہ یار اس بندے میں وہ قابلیت ہے ہم جیسے چھوٹے چھوٹے کھلاڑیوں کو چیمپئن بنانے کی۔ اب پاکستان اچانک سے پہنچ گیا فائنل میں، پاکستان میں ہی نہیں ایک اور بڑا چہرہ ایشیا کا، جس نے جب پاکستان کی ٹیم ہار رہی تھی تب ہی کہہ دیا تھا کہ یہ ٹیم ورلڈ کپ جیت سکتی ہے۔ ان کا نام تھا سنیل گواسکر۔ اس وقت کمنٹری کرتے تھے۔ کمنٹری کے دوران انہوں نے جب پاکستان کی ٹیم ہار رہی تھی یہ کہا تھا کہ پاکستان کی ٹیم ورلڈ کپ جیت سکتی ہے، اور اس چیز کو پاکستان میں بھی سنا گیا۔ لوگوں نے کہا اچھا، ایک انڈین ہونے کے ناطے سنیل گواسکر ابھی بھی عمران خان کی اس ٹیم کو پسند کرتے ہیں۔ پاکستان کی ٹیم فائنل میں پہنچی تو عمران اور گواسکر کی ایک ملاقات ہوئی تھی جس میں انہوں نے ایک دوسرے کو جپی ڈالی، اور عمران اور گواسکر کی دوستی بڑی مشہور تھی۔ اس وقت ایک دوسرے کے لیے بہت عزت بھی تھی، کیونکہ عمران نے بھارت کے خلاف بہت اچھا پرفارم کیا تھا، ان کا ریکارڈ بہت اچھا تھا، خاص طور سے 1982-83 کی وہ سیریز جس میں ریورس سوئنگ کرا کے انہوں نے 40 وکٹیں لیں۔ بلے بازوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن عمران خان اور گواسکر کے درمیان ایک دوسرے کی عزت کرنے کا جو سلسلہ تھا وہ چلتا رہا۔ خیر فائنل میچ جس میں گرام کوچ انگلینڈ کے کپتان اور عمران پاکستان کے کپتان ٹاس پر آتے ہیں۔ کہتے ہیں ٹاس سے پہلے انگلینڈ ہار گیا، کیونکہ عمران خان وہ ٹی شرٹ پہن کر آئے تھے جس میں چیتا بنا ہوا تھا، اور گرام کوچ ایسے تھکے ہوئے آئے تھے۔ عمران خان نے ٹاس سے پہلے گرام کوچ پر وہ روب چھوڑا۔ عمران نمبر 3 بیٹنگ کرنے آئے، دھیمی شروعات اور کرتے کرتے پاکستان نے اتنے رنز بنا لیے جس میں کم سے کم ان کے پاس لڑنے کے لیے ایک وجہ تھی، لیکن کہتے ہیں نا کہ تقدیر اوپر والا لکھتا ہے، اور انگلینڈ کی تقدیر میں ورلڈ کپ لکھا نہیں تھا شاید۔ فائنل میں پہنچی ٹیم اس ٹورنامنٹ کی سب سے اچھی ٹیم۔ عمران خان جب میچ پھنسا ہوا تھا گیند پھینکتے ہیں وسیم اکرم کو اور کہتے ہیں کہ وسیم مجھے اس اوور میں 2 وکٹیں چاہیے، اور کہتے ہیں کہ اس ٹورنامنٹ کی 2 سب سے بیسٹ بالز وسیم اکرم نے پہلے آئرن لین کو بولڈ کیا اور اگلی گیند پر کرس لوئس کو اندر آتی ہوئی گیند پر آؤٹ کیا۔ میچ ختم ہو چکا تھا۔ قسمت دیکھیے کہ عمران نے پورے ٹورنامنٹ میں اتنا بال نہیں کیا تھا، لیکن وہ جیتنے والا لمحہ، ورلڈ کپ دلانے والا لمحہ، وہ عمران خان نے ہی گیند کی تھی، آخری وکٹ، اور عمران نے گیند کیا، آہستہ گیند تھا، بیٹسمین نے مارا اور رویز راجہ نے کیچ کیا، اور پاکستان ورلڈ کپ جیت گیا۔ یہاں سے لیکن کہانی میں موڑ آتا ہے، ذرا غور کیجئے، اب کہانی میں موڑ آئے گا۔ ہیرو کیسے زیرو بنتے ہیں۔ عمران خان چیتے کی طرح، شیر کی طرح میدان سے باہر آ رہے ہیں۔ ورلڈ کپ جیتنے کے بعد جاوید میاں داد ان کو گلے لگاتے ہیں، انتخاب عالم جو کہ ان کے مینیجر سے ان کو گلے لگاتے ہیں، عمران جا کے ورلڈ کپ کو ریسیو کرتے ہیں۔ اس کے بعد عمران نے ایک ایسی تقریر کی جس نے اپنی ٹیم میں ان کی عزت کم کر دی۔ عمران نے تقریر میں سب کا شکریہ کیا، اوپر والے کا کیا، اور انہوں نے کہا کہ میرا ایک سپنا پورا ہو گیا ہے۔ ان کی والدہ کے نام پر انہوں نے اسپتال کھولنے کا سوچا تھا، پاکستان میں کینسر اسپتال جو ورلڈ کلاس ہوگا، لیکن پیسوں کی کمی تھی۔ عمران نے کہا اس ورلڈ کپ کو جیتنے سے میرا وہ سپنا اسپتال کھولنے کا پورا ہوگا۔ انہوں نے کہا زیادہ پرائز منی اس ورلڈ کپ کو جیتنے کی اس اسپتال کے بنانے میں جائے گی، اور کھلاڑی چپ چاپ نیچے سے دیکھ رہے تھے کیونکہ عمران نے ٹیم کے بارے میں بات نہیں کی۔ وہاں سے ختم ہو گیا۔ سنیل گواسکر اور عمران کی بھی ملاقات ہوئی۔ عمران نے گواسکر کا شکریہ ادا کیا۔ جہاز میلبرن سے اڑا، پاکستان آنے سے پہلے سنگاپور میں تھوڑی دیر رکا، وہاں عمران خان کے خلاف بغاوت ہو گئی۔ کھلاڑی اس بات کو لے کر خوش نہیں تھے کہ ہمارا پیسہ ہمارے سے پوچھے بغیر عمران نے کیسے اسپتال میں ڈال دیا۔ بغاوت ہو گئی۔ جب ٹیم پاکستان پہنچی اس ٹیم کا استقبال ہوا، اس ٹیم کو سرکار نے اور لوگوں نے پیار دیا، لیکن عمران خان کو لوگ بلا نہیں پائے، ان کی ٹیم نے معاف نہیں کیا۔ عمران نے ریٹائرمنٹ بھی نہیں لی۔
عمران خان چاہتے تھے کہ انگلینڈ اس کے بعد دورے پر جائیں، لیکن عمران کو شامل ہی نہیں کیا گیا۔ جاوید میاں داد کپتان بنے اور عمران کو اس کے کافی دیر بعد ریٹائرمنٹ لینا پڑی تھی، کیونکہ شاید ان کا سپنا وہ ورلڈ کپ جیتنا تھا، شاید اوپر والے نے وہ پورا کر دیا، لیکن اس کے بعد سے ان کی ٹیم کو یہ بات اچھی نہیں لگی تھی جس کے لیے ہم جان دینے کو تیار تھے۔ اس نے جیت کی خوشی میں ہمارا نام تک نہیں لیا اور ہمارے سے بنا پوچھے زیادہ پرائز منی اسپتال میں ڈال دی۔ لیکن عمران کے کیریئر نے ایک چیز ضرور سکھائی ہے کہ ان جیسا کھلاڑی نہیں تھا، بلکہ یوں کہہ لیں کہ ان جیسا لیڈر کوئی نہیں دیکھا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ضرور سبسکرائب کر دیجئے، شکریہ۔